پاکستان اور اس کے مستقبل کے حوالے سے خواب دیکھنے والوں کے کیا خوش آئند تصورات تھے؟ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ایک نئی ریاست قائم کر کے وہ کس منزل کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ جناح صاحب کے ذہن میں تو ایک سیدھا سادہ واضح نقشہ تھا کہ بھئی ایک ماڈرن اسٹیٹ بنے جو سوشل جسٹس کے آئیڈیلز کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی جائے گی، اسلام کے سوشل جسٹس کو. اور چونکہ ہم لوگ مسلمان یہاں پر زیادہ تعداد کے اندر ہیں تو اسلام کے سوشل جسٹس کے نظام میں ایک جمہوری حکومت وجود میں آ جائے گی اور جمہوری انداز سے اس مملکت کا جو نظام ہے وہ چلنے لگے گا. قانون سازی کا حق جو ہے وہ آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی کو حاصل ہوگا، وہ قانون بنائیں گے. جب پاکستان بنا تو مسلمان کو پہلی دفعہ پھر اپنا حق ملا. تو یہ بات تھی نا جو بولتے ہیں نا کہ جو قائد اعظم نے جس سوچ کے ساتھ پاکستان بنایا تھا، میں تو خالی آپ کی اس پاکستان کی بات کرتا ہوں، یہی چیز ویسٹ پاکستان میں بھی یہی چیز تھی بہت سی جگہ. یہ بہت بڑی ایک ان کی کامیابی تھی. بڑا اہم جو عامل تھا وہ اقتصادی تھا. مثلاً ملازمت نہیں ملتی تھی مسلمانوں کو، اور کم از کم مسلمان غیر محفوظ. اب آپ یہی دیکھیے کہ اگر آپ سرکاری زبان ایک رات میں بدل کے اور اس کو ذریعہ تعلیم بنا دیں گے اور ذریعہ ملازمت بھی آپ بنائیں، تو جو اس زبان کو نہیں جانتا تو وہ تو گویا خارج ہو گیا نا مقابلے سے، عملاً تو خارج ہو گیا. تو یہ زبانی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اقتصادی مسئلہ بھی تھا مسلمانوں کا. قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا کہ جو ہندو لیڈرشپ تھی اس وقت وہ آپ کو کبھی بھی ابھر نہیں دیتی، آپ کو آپ کا ڈیو شیئر نہیں دیتی. تو انہوں نے یہ ایک اسٹریٹجی کی کہ جو میجورٹی پروونسز میں اگرچہ ہم مسلمان کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایک بیلنس ہوگا تو مسلمانوں کو اپنا ایک وائس ایک ملے گا. اس نے بنایا ملک مسلمان کے لیے بنایا کہ مسلمان اور جوڑ سب رہنا منگتا ادھر رہے. وہ جانتا تھا کہ آخا سارا ہندوستان پاکستان ایک ہوگا تو میرٹ کے اوپر مسلمان کدھر نہیں جائے گا. آج پورا ہندوستان پاکستان ایک ہوتا تو وہاں کا سپریم کورٹ کا جج جو میرٹ پہ بنا تھا تو سمجھو 20 میں سے 16 ہندو ہوتا، 3 مسلمان ہوتا اور 1 پارسی ہوتا. 11 اگست 47 3 دن پاکستان ہوا، اس کے آگے اسے اسپیچ کیا اس کا کانسٹیٹیوشن اسمبلی ممبرز کو. اس نے بولا the first thing we must have is law and order. First thing we must have is law and order so that the lives, property جس میں سب چیز آ جاتا ہے, and the religious beliefs of the people are safe. بنیادی آرگومنٹ پاکستان کی تحریک کا یہ تھا کہ مسلمان بحیثیت قوم ان کو ایک علیحدہ اپنا وطن چاہیے اور ان کے دین کی مذہب کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک ان کو وطن نہیں ملے. مسلمان تھوڑے بہت اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے جو ٹریڈ مین تھے یا تھوڑے بہت خوش لوگ تھے، ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم ہندو ڈومیننسی میں رہے تو شاید ہمارا بزنس فلورش نہیں کر سکے گا. ٹاٹا کا، برلا کا، مہندرا کا جو اس زمانے میں بڑی بڑی کمپنیز تھیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے ان کو اپنے سرمایہ داری کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے کیپٹل کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ جائیں اپنا سرمایہ لگائیں اس کو ملٹی پلائی کریں. بنیادی طور پہ یہ مقصد تھا کہ ایک نیا ملک بنایا جائے جہاں پر مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ مل سکیں. تو یعنی یہ تو ایک پاکستان میں بنانے کا مقصد تھا جو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے کیا. کیا اس تحریک کا مقصد اس وقت کے مسلمان اکثریتی علاقوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے آزاد کرانا تھا، یا پھر غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام تھا؟ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفین کے کیا تحفظات تھے؟ ایک طبقہ خیال وہاں ایسا تھا، ایک طبقہ خیال وہاں پر لوگوں کا اور اچھے خاصے سمجھدار بڑے مسلمان لوگوں کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حقوق ہم کو ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر رہ کر حاصل کرنے چاہیے، اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اگر یہاں پر رہ کر مشترکہ جدوجہد کرے اور یہ حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرے تو غالباً ہم زیادہ آسانی کے ساتھ ان حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں.
اور ان کا خیال یہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے مطالبہ پاکستان کا کیا بعد میں جیسے اور آپ نے ملک کو منقسم کر دیا تو اصل میں آپ ملک کو منقسم نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کی متحدہ طاقت کو منقسم کر دیں گے کہ مسلمان دو ٹکڑوں میں بچ جائیں گے. کچھ لوگ ہندوستان میں رہ جائیں گے, کچھ لوگ دوسری جگہ پاکستان کے اندر چلے جائیں گے. اچھا جو ہندوستان میں چلے جائیں گے وہ کمزور تر ہو جائیں گے مجموعی طور پر مسلمانوں کے مقابلے میں. تو ان کی دلیل جو تھی وہ یہ تھی اور اس کے اندر وزن تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی باوزن تھی اور بعد کے زمانے نے ثابت کیا کہ اس کے اندر بھی وزن تھا اس آرگومنٹ میں, اس دلیل کے اندر بھی. بات صرف اتنی ہے کہ ان حضرات نے بھی ایک سوچ رکھی تھی کہ اگر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے اور انگریز کو نکال دیں گے تو مسلمانوں کی ایک قوت ہوگی, اور اگر مسلمان پاکستان بننے کے بعد تقسیم ہو جائیں گے تو وہ ہندوؤں کے ساتھ بہت تھوڑی تعداد رہ جائے گی, تو ہندو جتنے چاہیں مظالم کریں گے اور کرتے رہیں گے. تو اس لیے ان کی رائے یہ تھی کہ مل جل کر ہندوؤں کو سنبھالنا آسان ہے, ان کا کلچر بھی کنٹرول کرنا انگریزوں کے مقابلے میں آسان ہے, اور کرتے رہیں کئی سو سال سے ہندو اور مسلمان ساتھ چلتے رہیں. ان کی رائے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں تو ہم سمجھ رہے تھے غلط تھی, لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حضرات بہت ہی زیادہ سمجھدار تھے جو ان کی رائے تھی. وہ فیئر کرتے تھے کہ جب یہ پاکستان الگ ہو جائے گا تو ہمارے لیے یہاں پر کچھ نہیں رہے گا, اور وہ سوچ ان کی ٹھیک نکلی. ہم اگر پاکستان ہمارا اسٹرانگ ہوتا, اسٹیبل ہوتا اکنامکلی, تو ان کی طرح ہم بیسٹ ان کو سیکیور کر سکتے تھے. پھر لیکن کیونکہ پاکستان ہم خود اپنی دشواریوں میں آ گئے تو ان کی فیوچر بھی جو ان کی بولتے ہیں فیئرس تھی وہ کمپلیٹلی سامنے آ گئی, اور وہ سچ نکلا کہ مسلمان جو تھا انڈیا میں کچل دیا گیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو اکا دکا مسلمان نظر آئے گا, شاید بالی ووڈ میں نظر آ جائے گا, ایک دو بزنس میں نظر آئے گا, لیکن جنرلی جو پرسنٹیج ہے اپنی پاپولیشن کے مطابق جو 17-18% ہونا چاہیے وہ اس کے برعکس 1 اور 2% ہے.